چلیے یہ 9th ویڈیو میں شروع کر رہا ہوں. کیونکہ خدا تو بھائی اس زمین کا نہیں پورے یونیورس کا خدا ہوگا نا بنانے والا. بے شک. اس کے لیے کیا دنیا کی ہر زبان میں اپنا کلام دینا کوئی مشکل کام تھا؟ نہیں تھا، دے سکتا تھا. ہاں نہیں ہوا ایسا. ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ، پکڑے گئے. سمجھ گئے آپ؟ اگر وہ یونیورس کا خدا ہے، اس کے سامنے زمین اتنی سی ہے، تو پھر اس نے ایک لینگویج میں دینا تھا. ہم تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے جب آدم کو بنایا تو عربی زبان سکھائی. یہ زبان انسان کی بنائی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی. ایسی کاپی نہیں کر سکے آج تک، اس لینگویج کی کاپی نہیں کر سکے. وہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ بار ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. آپ اکثر دکانوں پہ چلے جائیے، یہاں مارکیٹ میں، دبئی وغیرہ میں، قطر میں، وہاں پر بھی ہے یہ گجراتی لوگ اور یہ جو ملباری لوگ، بامبے کے لوگ جو بھی ہیں، اپنی لینگویج ایک الگ سے بناتے ہیں. وہاں 3 لیٹرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، BCDE، کچھ بھی. وہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اصل ریٹ کیا ہے، یہ منیمم اتنے ریٹ میں دیا جا سکتا ہے. تو یہ لوگ اپنی ایک ٹرمینالوجی بناتے ہیں. جیسے اردو زبان بنی، آپ کو معلوم ہے اس کا نام پہلے لشکری زبان تھا. یہ جنگ لڑنے کے لیے، جس کے اندر مکسچر تھا ایرانیوں کا، افغانیوں کا، ہندوستانیوں کا، یہ سب لوگوں کو بنا کے عثمانی حکومت جو بھی بنائے ہوں گے، جو ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک الگ لینگویج کریٹ کرے جس میں عربی کے تھوڑے الفاظ لے لیے، عرب بھی تھے، فارسی کے تھوڑے الفاظ لے لیے، فارسی لوگ بھی تھے، افغانی بھی تھے، ترکی بھی تھے، یہ بھی تھے، ہندی کے الفاظ، ہندی تو خیر بعد میں بنی ہوں گی. ایک مکسچر کر کے ایک ایسی زبان بنائے کہ پوری کی پوری بات نہ تو عرب سمجھ سکے، نہ جو ہے فارسی والا سمجھ سکے، نہ افغانی والا سمجھ سکے، نہ ترکی والا سمجھ سکے. کمال دیکھیے آپ، جتنی کامن باتیں ہیں ان لوگوں نے اس زبان میں ڈالی کہ جتنا کامن ریلیشن ہے ان لوگوں کا. جہاں سیکریٹس بولنا تھا وہاں الگ الگ زبانوں کے الگ الگ لوگوں کو بلا کے الگ الگ ذمہ داری دے کے بنائے. یہی سارے لینگویجز کا معاملہ ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑی لینگویج انگلش مانی جاتی ہے. ذرا گوگل سرچ کریے، 6 لاکھ ورڈز ہیں انگلش لینگویج میں. اس کے بعد کی لینگویج میں 1,50,000 ہے. پھر اس کے بعد جو چھوٹی لینگویج ہے 1,30,000 ہے. بڑی لینگویج جو ہے وہ 6 لاکھ ہے. لیکن ذرا عربی کو دیکھ لیجئے، 1,23,02,912 لفظ ہے. 1,23,02,912 لفظ، اور وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ڈیلی. کیسے ہو رہا ہے یہ؟ خیر میں ابھی زبان کے اوپر بات نہیں کروں گا، ذرا اس بیوقوف کو سن لیتے ہیں. یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ سب جھوٹے مذہب ہیں. ایک جھوٹا ہے، کوئی ایک بھی سچا مذہب ان میں سے، آؤ بیٹا ذرا عربی سیکھو، بتاتے ہم. دنیا میں تھے ان میں سے کوئی ایک بھی سچا نہیں ہے. سب انسان کے بنائے ہوئے ہیں، آپ اور مجھ جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے. بے شک مذہب انسان کے. 5ویں ریزن. 6ٹھی ریزن یہ ہے کہ سارے مذہب کمبائنڈ طور پہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ اور انکوائری، یعنی ایک انکوائری، ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ سچے مذہب ہیں، اس کے لیے کوئی بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان مذہبوں کے فالوور جو ہیں وہ جاہل رہیں اور سائنس نہ پڑھیں. بے شک صحیح بات. دنیا کا ہر مذہب ایسا ہے، بے شک صحیح بات، جس کے لیڈرز ہمیشہ سائنس کے خلاف کوئی بات کرتے. اسی لیے ہم بھی مولویوں کے خلاف ہے بیٹا. پادری ہوں، مسلمانوں کے ملا ہوں، بے شک ہندوؤں کے پنڈت ہوں، ویری گڈ، سکھوں کے کوئی ہوں، ایسے مذہبی لیڈر سب کے سب ہی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے 100%. کوئی دیندار آدمی فرقہ نہیں بنائے گا بیٹا. جانتے ہیں کہ جب لوگ سائنس کو مانیں گے اور ان کا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بنے گا تو وہ مذہب کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اس لیے ہر مذہب سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے فالوورز سائنس کو سمجھیں اور سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ آف دس یونیورس میں بلیو کریں، بجائے کہ ان کی جو ڈوگمیٹک انڈرسٹینڈنگ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہے یا ان کے عقائد میں بتائی گئی ہے، اس کے بجائے دوسری طرف جانے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ریزن نمبر 6. اور 7th ریزن بعد میں سنیں گے آپ سے. ذرا چھٹے کا دماغ تو ٹھیک کر دیں گے آپ کا. I'm sorry.
سائنس کسے کہتے ہیں آپ بتائیے، آپ لوگ بتائیے سائنس کسے کہتے ہیں؟ کچھ کامنٹس بھی لکھیے، مجھے کال کیجیے، بتائیے، میسج کیجیے. آپ کی نظر میں سائنس کیا ہے؟ آپ کی نظر میں میتھمیٹکس کیا ہے؟ آپ کی نظر میں انجینئرنگ کیا ہے؟ کہ ایک کیمیکل کو دوسرے کیمیکل سے ملانے سے ایک تیسرا ریاکشن ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. نیوٹران، پروٹون، الیکٹران کو ملانے سے ایک نیا ریاکشن ہو رہا ہے. ہوا کا جب ہم نے آکسیجن کا انالیسس کیا، کھول کے دیکھا اس میں کہ اس میں پانی بھی ہے، اس میں گیسز بھی ہے، یہ بھی ہے، HO2 آپ کو پتہ ہی ہے، ہائیڈروجن آکسیجن 2 ٹائمز. آپ کو آگ جلانا ہو تو آپ کو آکسیجن ہونا ضروری ہے. بغیر آکسیجن کے، بغیر ہوا کے آپ کی کوئی آگ نہیں جل سکتی، یاد رکھیے. اس کے اندر ہائیڈروجن ملا دیں گے آپ تو بجھ جائے گی، پانی ملا دیں گے تو پانی میں کیا ہے، ہوا میں کیا ہے، H2O کیا ہے، یہ ہر چیز کا ڈیفینیشن اس کو کھول کے دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا. یہ پوری دنیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جاؤ تمہارے لیے بنا دیا میں. چند باتوں کا خیال رکھو، ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، جھوٹ بول کے دھوکہ مت دو، پیٹھ پیچھے بات مت کرو. اس سے تمہاری میموری خراب ہوں گی، تمہارا ظرف خراب ہوگا، گرتے گرتے اسفل سافلین بن جاؤ گے تم، خنزیر سے زیادہ گر جاؤ گے تم. اس لیے خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، وہ غلاظت کھاتا ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بھلائی کے لیے کچھ قوانین پیش کیے ہیں. وہ بھی اس لیے کیونکہ ایک پاور نے، ایک طاقت نے، ایک ابلیس نے، ایک مخلوق نے تم کو بہکانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مجھ سے پرمیشن لیا ہے اس نے کہ آپ اس کے دماغ کے اوپر بھروسہ کر کے جو ہے مجھے اس سے سجدہ کروا رہے ہیں. اس کو اتنی عقل دیے، اتنا علم دے رہے ہیں آپ. یہ ہمارے مولوی جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے. وہ جھولے میں جھولتا تھا، فرشتوں کو علم دیتا تھا، 24 گھنٹے عبادت کرتا تھا. کون سی عبادت کرتا تھا یار؟ نالائقی کی حد ہے. تم ذلیلوں کی وجہ سے ان ذلیلوں کو موقع مل گیا. آ رہا ہوں میں اپنی اصلیت پہ. تم لوگوں کو ڈنڈا لینا چاہیے جو تم نے دین کا ستیہ ناسا کیا ہے. قرآن نہیں پڑھے زندگی بھر، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے، غور و فکر نہیں کرے، لکیر کے فقیر بن کے تھوک چاٹتے رہے اپنے مولویوں کا، اور وہ مولوی اپنے استادوں کا، انہوں اپنے استادوں کا. آخری میں جا کے کوئی بٹے باز چور اسی طرح کا ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا دھوکہ دے رہا ہے. یہ بھی ایک پیدا ہے معمولی سا. ایسے چٹکیوں میں ان کو ختم کر سکتا ہوں میں، چٹکیوں میں. اگر وہ ایماندار ہے، میرے سے بحث کرنا چاہے، میرے سے ڈیبیٹ کرنا چاہے تو ہم ایسا منہ نہیں چھپاتے. آن لائن کیمرے آن رکھ کے، جیسا وہ بگ باس ہوتا ہے نا، 10 طرف سے کیمرے لگاؤ، آپ کھانے پینے کا انتظام کرو، 40 دن کے لیے، مہینے بھر کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے چھوڑ دو. جب تیرے کو نیند آ رہی سو جا، جب جاگ رہا ہے بول مجھے، میں جاگتا رہوں گا. تو مجھے کبھی بھی نیند میں سے اٹھا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن لکھ دے وہاں پر، یا تو میں مجیب صاحب کی بات کو اگر مان گیا، اندر سے میں قائل ہو گیا، تو میں دستخط کروں گا کہ میں پہلے غلط تھا، اور آج سے میں اسلام کے فیور میں، قرآن کی دعوت میں ویڈیوز بناؤں گا. نہیں تو وہاں ایک ریوالور رکھی ہوئی رہے گی. یا تو بیٹا تو اپنے آپ کا خون کر لینا، یا اگر میں ہار رہا ہوں تو تیرا دین جو بھی ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جتنے فرقے آ کے بیٹھو میرے سامنے، جتنے مذاہب، یہ مذہب بکواس کر رہا ہے. سوری، یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، میں 9 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. چلیے.